کہاں صورتیں، آیات اور ہر صورت کا نرالا انداز۔ اب اس صورت کی ایون تحریر جو ایک کتابت ہے اور جو قرات ہے، اس پر غور کریں تو عقل ششدر رہ جاتی ہے۔ ذرا غور کریں، والنازعات والناشطات والسابحات فالسابقات فالمدبرات۔ اچھا، پہلے حروف ہی نہیں، الفاظ ہی نہیں، بلکہ دوسرے لے لیں۔ اچھا، ایک تو دو لفظوں کی آیت، دو الفاظ کی ایک آیت، ہر آیت میں سیم۔ پھر پہلا دیکھیں تو سیم وزن، دوسرا دیکھیں غرقا، نشطا، سبحا، سبقا، امرا۔ اچھا، اس کے بعد اب جواب ہے تو اس کے لیے وہی انداز، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ۔ چلیں آپ آخر کو غور کرتے جائیں، الراجفہ، الرادفہ، واجفہ، خاشعہ، حافرہ، ناخرہ، خاسرہ، واحدہ، بالساہرہ۔ اب دیکھیں کہ سانس بے ترتیب ہو جائے مگر یہاں فرق نہ آئے۔ پھر انداز بدلا تو طوا، طغا، تزکا، فتخشا، کبرا، وعصا، یسعا، نادا، اعلا، اولا، یخشا۔ اب یہ رکوع مکمل ہوا۔ اب آیت 27 سے انداز بدلا، اس پر بھی ذرا غور کرنے ایک ہی دفعہ، بناہا، سواہا، لیلہا، ضحاہا، تحاہا، مرعاہا، ارساہا۔ یہ مکمل کیا۔ پھر اس کے بعد متاعا لکم ولانعامکم، ایک احساس، ایک الگ ہی انداز، احساس کے لیے نا ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ پھر وہی کبرا، سعا، یارا، طغا، دنیا، مأوا، ہوا، مأوا۔ پھر آخری جو 5 آیات ہیں سورت کی، وہ اوائل 5، آپ کو پہلی 5 آیات یاد ہیں ایک مخصوص، اسی طرح آخری 5 آیات بھی مخصوص انداز، مرساہا، ذکراہا، منتہاہا، یخشاہا، ضحاہا۔ تو یہ دیکھیں کہ دل پر اثر کرنے والا انداز ہے، اگر کوئی اثر پکڑنا چاہے۔ بات ساری یہی ہے۔ اب پیغام، یعنی جب الفاظ اتنے اہم ہوں تو پیغام وہ کتنا بلیغ ہوگا، اور وہ ہے آخرت کے اس بات کے لیے ایک ایسا سوال کہ منکر لا جواب ہو جائے۔ اور وہ کیا کہ دیکھو، اس کائنات کو وجود میں لانا، اس کائنات کو وجود میں لانا یہ زیادہ مشکل کام ہے یا تمہیں پہلی بار یا دوسری بار پیدا کرنا کچھ مشکل؟ اب کمپیئر کریں۔ یقیناً سوچنے والا کہے گا کہ بھئی انسان کائنات کے مقابلے میں کیا ہے، تو وہ بڑی اور مشکل چیزیں ہیں جب وہ ہو سکتی ہیں تو میں پہلی بار جب میں دوسری بار آخرت میں کیوں نہیں اٹھایا جا سکتا؟ بے اختیار یہی جواب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اَأَنتُمْ، کیا تم اشد خلقا، زیادہ سخت ہو تخلیق میں، ام السماء، یا آسمان، بناہا، اس نے بنایا اس کو، بنا اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے بنایا، ہاں اس کو، کس کو؟ السماء کو۔ یہاں تخلیق سے مراد بھی دوسری تخلیق کی طرف اشارہ ہے کہ تمہیں دوسری بار پیدا کرنا یہ مشکل ہے، بڑا ہے، یا آسمان کو، اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، اور آسمان itself، آسمان بھی، اور اس کے ساتھ وہ پورا عالم بالا جس میں بے شمار ستارے، سیارے، بے حد و حساب شمسی نظام، ان گنت کہکشائیں۔ اب یہ سب چیزیں ایک طرف، اور دوسری طرف تم اے حضرت انسان، تم اپنی دوبارہ تخلیق کو ناممکن، مشکل سمجھتے ہو۔ بتاؤ، تمہیں اکیلے کو پیدا کرنا یہ بڑا ہے، یہ اشد، شدید سے زیادہ سخت ہے، زیادہ مشکل ہے، یا یہ کہ اس پوری کائنات کو، جب اللہ اس پوری کائنات کو بنا سکتا ہے، تمہاری آنکھوں نے دیکھا ہے، تمہارے سامنے ہے، تو بتاؤ کیا وہ تمہیں دوبارہ کھڑا نہیں کر سکتا، دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ پھر تم موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو کیوں امر محال سمجھتے ہو؟
اور بار بار کہتے ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے جب ہماری ہڈیاں تک بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، پھر ہم اٹھائے جائیں گے، اس حالت میں جمع کیے جائیں گے اور پھر جان ڈالی جائے گی۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر پوچھی ہے، جیسے یہاں پوچھا ہے نا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ سورہ یاسین میں پوچھا أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ اور کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، اور وہی سب کچھ پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اسی طرح سورہ المؤمن، اس میں بھی ہے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے۔ اکبر من خلق الناس۔ سورہ الاحقاف میں ہے اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدیر۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے نہیں تھکا، وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اب یہ سارے سوالات اور ساتھ ساتھ جوابات، اور یہاں پوچھا گنگا بھی بول پڑے اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ گنگے سے بھی پوچھے نا، وہ بھی انگلی کا اشارہ کرے کہ واقعی یہ کائنات، یہ آسمان اور پھر اس کی موٹائی، اللہ اکبر۔ آگے یہ لفظ آ رہا ہے، بلکہ آپ دیکھیں رفع، آسمان کو دیکھو، اٹھایا، اس نے اٹھایا، سم کہا، اس کی بلندی کو، اور یہاں بلندی سے صرف اونچائی نہیں، کیونکہ اس کے لیے رفع آتا ہے جو پہلے آ چکا، رفع اٹھایا، بلند کیا۔ سمک جو ہے نا، یہ بیسیکلی دبیز اور موٹے کو کہتے ہیں۔ یہ جو نظر آتا ہے نا آسمان، اس کی موٹائی حدیث میں آئی ہے، کئی حوالہ جات کے ساتھ ہے کہ زمین سے آسمان تک یہ 500 سال کا فاصلہ ہے، اور وہ بھی پتہ نہیں کہ کس چیز کی رفتار، یا وہ سوار کون سا، اللہ عالم، اس کی تیز رفتاری بھی، اور اس کے باوجود 500 سال۔ پھر اسی طرح 7 آسمان ہے، اور ہر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ بھی 500 سال کا فاصلہ۔ پھر اٹ سیلف آسمان کی اپنی موٹائی، تھکنیس، وہ بھی 500 سال کی، اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھ لیں کتنا فاصلہ بنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے سم کو کس نے بنایا؟ رفع سم کہا۔ اچھا، اتنی وزنی چیز کا بغیر ستونوں کے ٹھہرنا کتنا ہی بڑا ہے کام، کتنا بڑا کام ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، بغیر ستونوں کے اس نے آسمان کو بلند کیا، بلکہ آسمانوں کو جسے تم دیکھتے ہو، اللہ اکبر۔ تو یہ دیکھیں کہ آسمان کے بیچ فاصلہ، اچھا جتنا زیادہ اونچا ہوتا جائے نا اتنا کم ویک ہوتا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تو اسٹرانگ ہے، اسٹرینتھ ہے۔ اچھا، پھر ایک حد سے زیادہ بھاری ہو پھر بھی مشکل ہے، اس کے باوجود دیکھو کیسے اس نے اٹھایا۔ پھر فسواہا، ایسا نہیں کہ اس میں کوئی آپ کو درمیان میں ٹاور نظر آ رہے ہیں، کوئی ستون نظر آ رہے ہیں، کوئی چیزیں، کوئی رکاوٹیں، جس طرح عام طور پر اب دیکھیں گرلز اسکلز فاؤنڈیشن کا جو ہم نے آڈیٹوریم ہال بنایا ہے نا، تو چونکہ ہم نے اس کو سیٹنگ 500+ خواتین کی رکھی ہے، 1 سیٹنگ سیشن، تو اس میں کافی سارے پلرز آئے، اور پھر بیم وہ ڈالے جاتے ہیں چھت میں اس کی مضبوطی کے لیے، سیفٹی کے لیے، لیکن وہ تھوڑا سا ایک عجیب بھی لگتا ہے، لیکن یہ کرنا پڑتا ہے۔ جبکہ آسمان کو دیکھیں، اتنا بڑا، اتنا موٹا، ہیوی فل، اور پھر یہ کہ وداؤٹ اینی پلر، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، اور ایک بھی نہیں، ایک اچھا جس طرح فلورز بڑھتے جاتے ہیں نا تو رسک بڑھتا جاتا ہے، اس کے تو وہ 7 فلورز ہو گئے ہیں، اور ہر فلور فل ہیوی موٹائی چھت،
اور وہ بھی بغیر پلر کے. اتنی وزنی ستون کوئی نظر نہیں آتے، اور اتنے سارے 1 2 3 4 5 6 7. یقین کریں ہمارا تو دل دہل رہا ہے کہ کچھ منازل اوپر جائیں. یہ سب کس نے کیا؟ اس سے تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں ریکریٹ نہیں کر سکتا؟ ہے نا عجیب بات. اور پھر یہی نہیں کہ اس پر شیڈ دیکھو، کبھی فل ڈارکنڈ کر دیتا ہے اور کبھی فل برائٹن، ہے نا. کیا تمہیں اس میں کوئی رخنا، خانہ، کمی، نقص نظر آتا ہے؟ حل ترى من فطور. فسواها، کیسے نظر آئے؟ اس نے بالکل فنیشنگ فٹ سیٹ کر دیا ہے. اور ڈبل شیڈ بھی. وَأَغْطَشَ، اور ڈھانک دیا اس نے، لَيْلَهَا، اس کی رات کو، وَأَخْرَجَ، اور اس نے نکالا، ضُحَاهَا، اس کے دن کو، اس کے دن کی روشنی کو ظاہر کر دیا. رات کے لیے ڈھانکنے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس لیے کہ سورج غروب ہونے کے بعد رات کی تاریکی اس طرح زمین پر چھا جاتی ہے جیسے اوپر سے اس پر پردہ ڈال کر ڈھانک دیا گیا ہو. اسی لیے اغطاشا، زمین پر گویا پردہ ڈال کر ڈھانک دیا جاتا ہے. اس طرح تاریکی آتی ہے. کبھی دیکھیں نا، اچھا اتنی کورڈ ہو بلڈنگ میں، اگر آپ نے کنسٹرکشن کو کبھی اتنے قریب سے دیکھا ہو، جیسے میں کل اسکلز فاؤنڈیشن کی تعمیر دیکھ رہی ہوں، تو جس طرح پورا لنٹر آتا ہے نا ایک فلور پہ، وہ اندھیرا چھا جاتا ہے. اسی لیے میکسیمم وینٹیلیشن، ونڈوز، ہول رکھے گئے ہیں کہ وہ روشنی اور ہوادار رہے. لیکن آسمان کو دیکھا، کوئی سوراخ نہیں، کوئی سوراخ نہیں. اچھا کوئی کرٹن بھی نہیں، نہ کوئی ہول ہے نہ کوئی کرٹن. اس کے باوجود جب رات ہوتی ہے تو گویا ڈھانک دیا جاتا ہے، دن ہوتی ہے تو روشنی پھوٹ پڑتی ہے. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. اس میں یہ بھی ہے کہ دن اور رات کا، خوشی اور غم کا، روشنی اور اندھیرے کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. تو کیا وہ انسان کو نہیں نکال سکتا قبروں سے؟ اس کے ذروں کو جمع نہیں کر سکتا؟ اور پھر آسمان، اس کے ساتھ کی چیزیں جیسے سورج، چاند اس کے ساتھ ریلیٹ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. پھر زمین کی طرف متوجہ کیا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، الْأَرْضَ، اور زمین کو، بعد ذَلِكَ، اس کے بعد، کس کے؟ آسمان کے بعد، دَحَاهَا، اس نے بچھا دیا. یہ دہاہا بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں آپ کو نا جو ایسے لفظ آتے ہیں جو زیادہ کامن یوز نہیں ہو رہے، تو چاہتی ہوں کہ اچھی طرح آپ کو سمجھ آ جائیں، تاکہ کہیں سے ملتا جلتا لفظ ہو نا آپ کو فوراً سمجھ آ جائے. دہاہا، یہ دال ہا واو سے بھی آتا ہے، دال ہا الف سے بھی آتا ہے، یعنی دہو بھی اور دہا بھی، دہو یا دہا دونوں طرح سے. تو یہ بیسیکلی زمین کی گولائی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے. یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے نا کہ زمین گول ہے، وہ اسلامک لحاظ سے، قرآنی لحاظ سے اسی سے دلیل لی جاتی ہے. یہ مکمل سرکل شیپ تو نہیں، البتہ بیضوی شکل میں، کیونکہ جو دہا ہے یا دہو ہے، یہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں شتر مرغ انڈا دیتا ہے. تو کوئی گھونسلہ نہیں ہوتا، وہ ریتلی ہموار جگہ ہوتی ہے. اور پھر وہ جب جیسے انڈا اس جگہ پہ رکھتا ہے، اتارتا ہے، دیتا ہے، تو وہ ایک انڈے کی شیپ بن جاتی ہے. اور وہ انڈے کی شیپ کیسی ہوتی ہے آپ کے سامنے ہے، تقریباً وہی گول یا بیضوی شکل ملتا جلتا. تو اسی بنا پر زمین کو بھی گول کہا جاتا ہے. اور یہی سائنسی دعویٰ ہے. قرآن کی حقانیت دیکھیں کہ اس وقت زمین کی شیپ تک بتا دی جب سائنس کا کوئی خیال، کوئی نظرے نہیں تھا، کوئی نام ہی نہیں تھا. فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا. صرف بچھانا ہی نہیں، بلکہ اس کی بچھانے میں جو شیپ آ رہی ہوتی ہے نا، وہ بھی دہا میں شامل ہے. دہاہا، اور آخری ہا جو ہے یہ آسمان کی طرف اشارہ ہے. یہ تو ضمیر ہے، اصل میں تو دہا ہی ہے. دہا یا دہون کی اگر شیپ کی بات کریں تو وہ اوول بنتی ہے، اوول شیپ، بیضوی شکل. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زمین اوول شیپ میں ہو سکتی ہے. واللہ عالم. اللہ سبحانہ و تعالی نے آخرت کا انکار کرنے والوں کو بایولوجیکل، جیولوجیکل، جیوگرافیکل آرگومنٹ پیش کیے. السماء، اسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. اسناد ہے والسماء بنیناہا بِأَیْد، اور اس کو ایک خاص موٹائی میں بنایا. رفع سمکہا، پھر فسواہا،
پھر سبع سماوات، پھر اغطش لیلہا اس کو ڈارکنڈ کرنا، اور اخرج ضحاہا اس کو ڈے لائٹ دینا، اور والارض بعد ذلک دحاہا اور زمین اس کے بعد بچھایا، اور اس میں شیپ کی طرف بھی اشارہ کر دیا، اوول، دحا، دحون، ایک صحابی کا نام بھی آتا ہے دحیہ کلبی، وہ دال کی زیر ہے اور دال ہا کے بعد یا آتا ہے۔ یہ جو اوول شیپ یا زمین کو ہموار بچھانا اور گلائی میں رکھنا، یہ دال ہا الف یا دال ہا واو ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یاد رہے کہ اسی آیت کی بنا پر اہل علم کی جماعت نے سلف و خلف میں سے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ زمین گول ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ بھی اسی بات کو ذکر کرتے ہیں کہ زمین اپنی شکل و صورت میں گول ہے اور اس کا اکثر حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اور ان سے یہ بھی منقول ہے کہ زمین اپنی بری اور بحری تمام حرکات سمیت گول ہے۔ اس کے گول ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ تمام اہل زمین پر سورج، چاند، ستارے ایک ہی وقت میں طلوع نہیں ہوتے، بلکہ مغربی علاقوں سے پہلے مشرقی علاقوں میں طلوع ہوتے ہیں، اور زمین کا گولا آسمان کے گولے کے بالکل درمیان میں ایسے ہی معلق ہے جیسا کہ دائرے کا مرکز دائرے کے سینٹر میں ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک سائنسی اور قرآنی استدلال میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ساری نشانیاں، دلائل آخرت کے حق میں بیان کیے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ الاسراء 12۔ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا یعنی اغطش لیلہا، اور دن کی نشانی کو روشن بنایا یعنی اخرج ضحاہا، تاکہ تم اپنے رب کا کچھ فضل تلاش کرو۔ رات کو اغطشا تاکہ سکون کرو، دن کو ضحا تاکہ تم فضل تلاش، روزی کماؤ، اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو، اور ہر چیز ہم نے اسے کھول کر بیان کیا ہے، خوب کھول کر۔ تو یہ دن رات اللہ کی قدرت کاملہ اور بے پایہ رحمت پر دلالت کرتے ہیں اور آخرت کی بڑی نشانی ہیں۔ بایولوجیکل، جیولوجیکل، جیوگرافیکل، یہ سب آرگیومنٹ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی اس بات کے لیے بیان کیے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک سوال آتا ہے، یہ جو ہے نا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ، پہلے آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا، أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، آسمان کی تخلیق کا ذکر کر کے پھر اس کے بعد زمین کے بچھانے کا ذکر کیا۔ تو اب یہاں سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے آسمان کی تخلیق ہوئی اور پھر زمین کی، جیسے ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور زمین اس کے بعد دحاہا، بچھایا۔ تو پھر سوال یہ آتا ہے کہ اس سے پہلے سورہ بقرہ آیت 29 میں زمین کی تخلیق کا ذکر پہلے کیوں؟ یہاں تو پہلے آسمان کا ہے پھر زمین کا ہے، اور وہاں آپ دیکھیں تو هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ پہلے اور ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاء بعد میں، جبکہ یہاں آپ دیکھیں کہ پہلے آسمان کا پھر زمین کا، وہاں پہلے زمین کا پھر آسمان کا۔ یہی نہیں بلکہ سورہ حامیم السجدہ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی پہلے زمین کا ذکر اور پھر آسمان کا، جیسے آیت 9 سے ہے، پہلے فرمایا خلق الارض فی یومین، زمین کو تخلیق کیا 2 دنوں میں، وجعل فیہا رواسی من فوقها وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتها فی 4 ایام سواء للسائلین۔ اس کے بعد فرمایا ثم استوى الى السماء، واضح طور پر زمین کے بعد ہے ثم استوى الى السماء، یہاں آسمان کے بعد ہے زمین،
تو یہ سب تضاد کیوں، اس میں تطبیق کیا ہے؟ تو اہل علم نے اس کے متعدد جوابات دیے ہیں، اور سب کے سب یہ بتاتے ہیں کہ یہ تضاد ہے ہی نہیں، یہ صرف خود نہ سمجھنے کا فرق ہے۔ مثلاً بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پہلے زمین بنی جیسے بقرہ حامیم سجدہ میں ہے، پھر آسمان، البتہ زمین کو بچھانے، اس کا پانی اور چارہ نکالنے اور اس میں پہاڑ گاڑنے کا کام بعد میں ہوا، اور یہاں بھی یہی ہے، والارض بعد ذلك دحاها، بچھانا بعد میں ہے، تخلیق پہلے ہی ہوئی تھی، اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها، یہ سب آسمان کی تخلیق کے بعد ہوا، لیکن زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہو گئی، جیسے بقرہ اور حامیم السجدہ میں ہے۔ تو وہ تضاد ختم ہو گیا، سمجھ آ گئی بات؟ ٹھیک ہے، یہی بات ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ حیث ذکر خلق الارض قبل السماء، جہاں اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس میں موجود روزیوں سمیت اسے بچھائے بغیر آسمان سے پہلے پیدا کیا، یعنی تخلیق اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پہلے کی، جیسے بقرہ اور السجدہ میں ہے حامیم السجدہ، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ اور اسے درست کر کے ساتھ آسمانوں میں بنا دیا، پھر زمین کو اس کے بعد بچھایا، ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات ثم دحا الارض بعد ذلك فذلك قوله تعالى والارض بعد ذلك دحاها، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق پہلے کی، پھر آسمان کو ساتھ بنایا، ٹھیک ٹھاک سیٹ کر دیا، پھر اس کے بعد زمین کو ہموار کیا اور اس میں سے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑ گاڑے۔ تو وہ تضاد جو بظاہر لگتا ہے نا لفظوں کا، تو بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ خود ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر ایک مزید اس پر سٹیمپ ہے، اور بعض اہل علم نے تو ایک اور اہم نقطہ بھی بیان کیا جس سے تطبیق بھی نکلتی ہے اور تضاد تو رہتا ہی نہیں ہے۔ مثلاً یہاں سورہ نازیات میں زمین و آسمان پیدا کرنے کی ترتیب زمانی بیان کرنا تو مقصود ہی نہیں ہے، یعنی یہاں جو مضمون ہے وہ یہ ہے ہی نہیں کہ پہلے آسمان کی تخلیق ہوئی یا پہلے زمین کی، بلکہ یہاں تو ایک آخرت کی دلیل بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے آسمان کو مضبوط بنایا، کیسے زمین کو ہموار بنایا۔ یہاں یہ مضمون ہے، یہاں ترتیب ہے ہی نہیں، ترتیب کا ذکر سورہ بقرہ اور حامیم سجدہ میں ہی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہونے کی دلیل کے طور پر پہلے آسمان کا ذکر کیا، پھر زمین کا۔ واضح رہے کہ یہ جو بعد ذالک، بعد کا لفظ ہے، یہ ہر جگہ زمانے کی ترتیب کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ترتیب ذکری کے لیے ہوتا ہے، یعنی موقع کی مناسبت سے پہلے اہم چیز ذکر ہوتی ہے اور پھر دوسری بعد میں۔ اس کی مثال بھی ہے، جیسے سورۃ القلم میں فرمایا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، سخت مزاج، اس کے بعد بدنام۔ تو کیا پہلے سخت مزاج پھر بدنام، یعنی یہ کوئی ایک خاص ٹائم پیریڈ ہے؟ نہیں، یہ دو چیزوں کو بیان کرنے کے لیے پہلے اہم چیز کو پھر دوسری چیز کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر زمانی ترتیب کچھ بھی ہو، لفظ بعد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلی چیز کے بعد اس کی خبر دی جا رہی ہے، یعنی اس کا ذکر بعد میں کیا جا رہا ہے۔ اس میں زمانہ اہم نہیں ہوتا، ٹائم پیریڈ اہم نہیں ہوتا، بلکہ بات اہم ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر عموماً بعد کا معنی مع ہوتا ہے، یعنی سخت مزاج ہونے کے ساتھ وہ بدنام بھی ہے۔ مزید اس کی مثال سورہ بلد میں بھی آپ کو ملتی ہے، جیسے فرمایا فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ یہاں بھی ثم یہ ترتیب زمانی کے لیے نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ گردن چھڑانے، کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ یہ تطبیق تقریباً تمام مفسرین نے ذکر کی ہے، یعنی اس کو سب نے پریفر کی ہے، سب سے بہتر ہے۔ وہ کیا کہ اگر ترتیب زمانی دیکھنی ہو تو جو سورہ بقرہ اور سورہ حامیم السجدہ میں ہے کہ کون سی چیز پہلے اور کون سی بعد، زمین پہلے اور آسمان کی تخلیق بعد، تو یہ ترتیب زمانی یہی ہے کہ پہلے کون سی چیز تخلیق ہوئی، پھر کون سی چیز تخلیق ہوئی۔ اس کا ذکر سورہ بقرہ اور سورہ حامیم السجدہ میں ہے۔
جبکہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہونے کی دلیل پہلے آسمان کو بنایا پھر زمین کو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کا ذکر کیا ہے، بہت اہم ہے، پھر اس کے بعد زمین کا جس پر خود حضرت انسان رہتا ہے، تو یہاں آخرت کی دلیل کے طور پر آسمان کا ذکر پہلے کیا۔ جبکہ اگر ترتیب زمانی بتانی ہو کہ زمین و آسمان ان مخلوقات میں سے پہلے کون سی مخلوق تخلیق ہوئی، تو پھر سورہ البقرہ اور سورہ حامیم السجدہ ہے کہ جہاں ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا پہلے اور ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات بعد میں۔ یہ تھے والارض بعد ذلک دحاہا کے اہم مسائل جو اس آیت سے ہمیں سمجھ آتے ہیں۔ اب دیکھیے آیت 31، اخرج منہا اس نے نکالا اس سے، ماءہا اس کا پانی، ومرعاہا اور اس کا چارہ، والجبال اور پہاڑوں کو، ارساہا رواسی ایسی سے ہے، بیسیکلی جو راسی ہے یہ جہاز کشتی کے لنگر انداز ہونے، جیسے پورٹ پر ان کو ٹھہرانے باندھنے کو کہتے ہیں، تو زمین کو باندھنے کے لیے جبال رواسی ہیں، والجبال اور پہاڑوں کو، ارساہا اس نے انہیں گاڑ دیا، جتنے گاڑے ہوئے ہیں اتنے ہی اٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے گاڑنے میں بھی اور ان کے بلند ہونے میں بھی دونوں میں فائدہ ہے۔ آپ دیکھ لیں معدنیات، ذخائر اور نہ جانے کیا کچھ اللہ نے ان کے اندر انسانوں کے لیے چھپا رکھا ہے، زیر زمین بھی اور سطح زمین کے اوپر بھی۔ متاع لکم فائدے کی چیزیں ہیں تمہارے لیے، حضرت انسان یہ سب کس کے لیے؟ تمہارے لیے، وَلِأَنْعَامِكُمْ اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ ایسے نہیں کہ بے دریغ استعمال کرو، ضائع کرو اور کسی اور مخلوق کے لیے باقی نہ چھوڑو، نہیں، بلکہ خود بھی اور تمہارے انعام جو پاؤں کے لیے بھی، مویشیوں کے لیے بھی، اسی لیے اپنے ساتھ ساتھ ان کی خوراک کا بھی خیال رکھو۔ یہی وجہ ہے جب سے حضرت انسان نے یہ جنگلوں کے کٹاؤ، پہاڑ کے تراشنے کاٹنے اور اسی طرح اللہ کی مخلوقات کے ضیاع میں اپنی قوت کو لگایا، تو زلزلے، تباہیاں، بیماریاں سامنا کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ان جنگلات کا جو ریپلیس ہے نہیں ہو سکتا، ہزاروں سال بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے اگائے اس وقت جب ایک پلان تھا کہ اتنے سال بعد انسان کی سروائیونگ کے لیے یہ ضروری ہوگا، لیکن انسان نے اس کو کاٹنا شروع کیا، اس کا غلط استعمال کیا، ناجائز لالچ اور سارے وسائل پر، قدرتی ذخائر پر مافیا کا قبضہ، غیر قانونی غیر شرعی، یہی تباہ کاریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے زمین کو ہموار اور اس شیپ میں بنایا جو انسانوں کے رہنے کے لیے ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے ماءہا، مرعاہا پانی اور چارہ نکالا۔ اچھا، مرعاہا کو بھی سمجھ لیں، اس سے ریلیٹڈ الفاظ آپ نے بہت پڑھے ہیں، جیسے اگر آپ دیکھیں راعینا، رعایت اسی سے ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّہَىٰ، خود بھی کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی چراؤ، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اسی طرح فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، انہوں نے اس کی رعایت نہ کی، حق ادا نہ کیا۔ اسی طرح لا تقولوا راعنا، راعی سربراہ کو بھی کہتے ہیں اور چرواہے کو بھی کہتے ہیں، وہ بھی ایک قسم کا نگران اور مالک ہوتا ہے ریوڑ پر۔ اور یہاں جو ہے نا مرعاہا، راعی، یہ مکان الرعی، چرنے کی جگہ کو کہتے ہیں، یعنی چارہ، پاسچر۔ یہ سب تمہارے اور تمہارے چوپاؤں کی زندگی کا سامان ہے۔ متاع لکم ولانعامکم، ان سب کو متاع ذکر کیا، جو اپنے آپ میں یہ پیغام ہے کہ یہ سب بالآخر ختم ہونا ہے، ان سب چیزوں نے ایک دن ختم ہونا ہے۔ کب؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، جب ہر چیز پر چھا جانے والی سب سے بڑی مصیبت آ جائے گی۔ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، الطامہ ایسی تباہی جو سب پر حاوی ہو جائے، سب پہ چھا جائے، اور وہ یوم القیامہ، النفخۃ الثانیہ کا دن، کہ جب وہ آئے گی
تو خوب خبر لگ جائے گی، انسان کو یاد آ جائے گا کہ اس نے کیا کیا۔ یہاں ہے الطامہ اور سورہ عبسہ میں ہے الصاخہ۔ یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں حفاظ کو بھی متشابہ لگ جاتے ہیں، یعنی وہ وہاں پر یہ اور یہ وہاں پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ فرق اگر دیکھیں نا، الطامہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہر چیز کو ڈھانپ لے گی اور توڑ ڈالے گی۔ ادھا و امر، والساعۃ ادھا و امر۔ اور جو الصاخہ ہے نا، یہ الصخ سے بنا ہے، جس کے معنی ہے شدید آواز، کیونکہ اس کی آواز اتنی شدید ہوگی کہ لوگ اس کے جھٹکے سے گھٹنے ٹیک دیں گے، جیسے کوئی سخت آواز سے نیند سے چونک اٹھتا ہے۔ الصاخہ وہ بھی قیامت کا ہی منظرنامہ ہے، دوسرا سور پھونکا جانا، اور یہ بھی قیامت کا ہی منظرنامہ ہے۔ اس کی ہولناکی ہر چیز پہ چھا جائے گی۔ مزید الطامہ اس کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے الکبریٰ بھی ساتھ فرمایا، کبریٰ اور پھر الکبریٰ، طامہ پھر الطامہ، اس کی ہولناکی کو مزید بیان کرنے کے لیے کہ کل جو چیزیں سمجھ آنی ہے اگر آج سمجھ لو تو بچ سکتے ہو۔ فرمایا یوم اس دن یتذکر یاد کرے گا، الانسان انسان جس دن انسان یاد کرے گا، ما سعی جو اس نے کوشش کی۔ جب ایک پکڑ کا وقت آتا ہے نا، انسان کو اپنا ماضی یاد آ جاتا ہے، غلطیاں آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں، دنیا میں بھی وہ سب یاد آ جاتا ہے کہ میں نے کب کہاں کیسے ہیرا پھیری کی تھی۔ تو اس کی ہولناکی اتنی شدید ہوگی کہ انسان سب سے پہلے تو اس کا اپنا میٹر گھوم جائے گا، ایک ایک کر کے ساری نافرمانیاں، گناہ، غلطیاں اس کے دماغ میں آ جائیں گی، اس کو یاد آ جائیں گی، انسان کو یاد کرے گا، اچھا وہاں ہاں میں نے یہ کیا تھا، ہاں وہ بھی مجھ سے ہوا تھا، ہاں یہ بھی مجھ سے ہوا تھا۔ اب یہ سب اس کے اپنے دماغ میں آ رہا ہوگا، اور یہ کتنا بڑا گلٹ ہے، انسان اپنی نظروں میں گر مر چکا ہوگا۔ پھر وبرزت الجحیم لمن یرا، وبرزت اور کھول دی جائے گی، ظاہر کر دی جائے گی، الجحیم جہنم، لمن یرا اس کے لیے جو دیکھتا ہے۔ اب یہاں جیسے دوسرا متقین کا بھی بیان آیا ہے الشعراء میں، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ کہ جنت متقی لوگوں کے قریب کر دی جائے گی اور جہنم گمراہوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی۔ یہ معنی بھی درست ہے، لیکن یہ لمن یرا عام بھی ہے، یعنی صرف گناہگار ہی نہیں بلکہ نیکوکار بھی جب جہنم ظاہر کر دی جائے گی تو وہ بھی اسے دیکھے گا، اور اس کے لیے یہ شکر کا اور اجر کا سبب بنے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حدیث سے ثابت ہے کہ جب جنتی سے جنت میں پوچھا جائے گا، خود اللہ عز و جل پوچھے گا کہ تجھے اور کیا چاہیے، تو وہ کہے گا کہ اے ہمارے رب، کیا تو نے ہمیں جہنم سے نہیں بچا لیا؟ یہ کتنا بڑا احسان ہے، اس کے بعد اور کیا مانگے؟ پھر وہ ایک ایک کر کے ساری نعمتوں کا ذکر کرے گا۔ تو یہ ہے کہ لمن یرا یہ عام بھی ہے، ہر ایک کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی۔ رہا گناہگار جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی اور خوب سرکشی کی تھی، تو الجحیم اس کا تو ٹھکانہ بنے گی، وہ صرف دیکھے گا نہیں بلکہ گرے گا بھی، ڈالا بھی جائے گا، جیسے آگے کی آیات ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى تو رہا وہ جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ اور ترجیح دی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو۔ ایک طرف ہے حلال، دوسری طرف ہے حرام، زیادہ اچھا فائدہ، وہ حلال کو چھوڑ کے حرام کے پیچھے، دنیا کے پیچھے۔ اسی طرح ایک طرف ہے اٹھنا، جاگنا، نہانا، وضو کرنا، نماز پڑھنا، نیند چھوڑنا، آرام قربان کرنا، اور دوسری طرف ہے آرام سے لمبی تان کے سوئے رہنا۔ یہ کمپیئر کرتے جائیں، ایک طرف ہے وہ جو دن بھر میں محنت، دوڑ دھوپ، حلال، خدمت، قرآن کے ساتھ تعلق، یہ سب کرتا ہے، دوسری طرف وہ جو دنیا کے لیے شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے کسی بھی طرح پہ، بس اسے لگژری، لائف سٹائل، میٹیریلسٹک ورلڈ حاصل ہو جائے ایٹ اینی کاسٹ، اینی ٹائم، بس اس کا یہی مشن ہوتا ہے۔ وآثر الحیات الدنیا اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دین جاتا ہے جائے، ایمان جاتا ہے جائے، جو بھی جاتا ہے جائے، بس دنیا نہ جائے۔ اس نے اس پیٹرن پہ زندگی گزاری تو انجام فَإِنَّ تو بے شک الجحیم جہنم ہی
ہیا وہ المأوا ٹھکانہ ہے، کیونکہ کہیں آتا ہے جنت المأوا، جنات المأوا، اور کہیں کیا ہے الجحیم ہی المأوا، کس کے لیے؟ من طغی وآثر الحیات الدنیا۔ میں کہتی ہوں یہ بہت ہی آسان ہے، دین پر قائم رہنے کے لیے، استقامت کے لیے بہت ہی آسان ہے، جھٹ پٹ سے بس 1 سیکنڈ کا کام ہے، رکیں، سوچیں کہ کس میں آخرت کا فائدہ ہے، اسے چوز کر لیں، کتنا آسان ہے۔ دوسری طرف اگر دنیا کی پلاننگ کرنا ہو، سازشیں اور تخریب کاریاں، منافقت، حرام کے لیے پاپڑ بیلنا، نہ جانے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ دین کے لیے صرف سمپلیسٹی کو، سچائی کو، سادگی اور سچائی کو اپنانا ہے، جبکہ دنیا کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور پھر آخرت میں بھی بھگتنے بھی پڑتے ہیں۔ تو کیا فائدہ ہے؟ جسٹ اسٹاپ اینڈ تھنک کہ آپ کی آخرت کے لیے کیا بہتر ہے، دین چوز گو۔ اللہ اکبر۔ وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوا۔ اس وقت سوچ لیا کریں کہ کیا میں جہنم میں اس کی سزا کو برداشت کر سکوں گا؟ نہیں تو اللہ کا خوف اختیار کر لیں، ڈر جائیں، کیونکہ ڈرنے والوں کا جو مقام ہے وہ جنت المأوا ہے۔ جیسے آگے فرمایا وَأَمَّا، اور رہا وہ، من جو، خافا ڈرا، مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، میں نے مرنا ہے، جی اٹھنا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کیا جواب دوں گا، کیا وضاحت اور صفائی اور دلیل دوں گا کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا تھا؟ رب میں جہنم کو بھول گیا تھا، مجھے جنت کی فکر نہ تھی، کیا جواب دوں گا، کیا جسٹیفیکیشن اس کو جو دلوں کے راز کو، سیاق و سباق کو، ساری کیفیات کو، حقائق کو جانتا ہے۔ یہ سوچتے ہی وہ اپنی خواہشات کو قربان کر کے، آرام کو چھوڑ کے، بس اسی فکر میں اور اسی راستے کو اپنا لیتا ہے۔ فرمایا کہ who feared the position of his Lord and prevented the soul from unlawful، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس کو فیئر ہو اکاؤنٹیبلٹی کا، وَنَهَى النَّفْسِ، اور اس نے روک لیا، نہا نہیں منع کرنا، اور روکا اس نے، النفس سے مراد اس کا اپنا نفس، خود کو، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، عن الہوا، ہوا خواہشات، اتباع ہوا، عجب نفس اور اتباع نفس سے رکا رہا۔ خواہشات 2 طرح سے تباہ کرتی ہیں، ایک تو حرام کی طرف توجہ کرنا جو نفس امارہ کرتا ہے، لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، وہ تو سوء کی طرف ہی کھینچتا ہے، اس سے رک جاتا ہے، اس کا کہنا نہیں مانتا۔ اور دوسرا یہ کہ خود پسندی کا شکار نہیں ہوتا، یہ بھی النفس ہے، الہوا ہے، نفسانی خواہشات ہیں۔ بعض بندے گناہوں سے تو رک جاتے ہیں، مگر گناہوں سے رکنے پر خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ بھی تو وہی خواہشات میں پھنس گئے۔ اتباع نفس کے ساتھ ساتھ ہوائے نفس، عجب نفس بھی ہے، یعنی خود پسندی، اس سے بھی جس نے اپنے آپ کو روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ، تو یقیناً جنت ہی الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب دیکھیں ہمارے سامنے آسان، اکاؤنٹیبلٹی کا خوف، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اور اپنی میں کو مارنا، یہی جنت میں جانا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ يَسْأَلُونَكَ، جب اتنی ساری چیزیں سامنے آ جائیں نا، پھر انکار کرنے کے لیے سوال ہی بچتا ہے کہ سوال برائے انکار۔ وہ پوچھتے ہیں عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، اجانا مرساہا، کب ہے ٹھہرنا اس کا۔ وہ تجھ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہے۔ مرساہا، ارسا یرسی، یعنی اس کا وقوع، قیام کا وقت، یہ سب کافر یہ بار بار سوال کرتے تھے، مقصد جھٹلانا اور مذاق کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب کیا دیا؟ فرمایا فیما، کس چیز میں، انتا، تو، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا علم آپ سے کس حیثیت سے پوچھتے ہیں؟ فیما انتا، کس بات کے بارے میں آپ، من ذکراہا، اس کے ذکر سے، من ذکراہا، ہا الساعہ کی طرف، یعنی قیامت کے بارے میں، قیامت کے متعلق یہ آپ سے کس حیثیت سے پوچھتے ہیں؟ کہ آپ کو اس کا علم ہے؟ جب آپ کو خود ہی اس کا مقرر وقت معلوم نہیں
تو آپ انہیں کیا بتائیں گے؟ اور آپ کا اس کے ذکر سے کیا تعلق؟ دنیا میں بھی دیکھیں نا کہ اکثر میں خواتین کی بات کروں گی کہ irrelevant question، غیر ضروری باتیں جس کا ہم سے کوئی کنسرن ہی نہیں ہے، وہ ٹاپکس، وہ لوگ، وہ چیزیں ڈسکس کرنا، ہوتا کیا ہے؟ کوئی مقصد ہوتا ہے؟ کوئی مقصد، مگر اس سے مقصد سے غافل ضرور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات بتائی گئی کہ جب ایون آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے تو پھر کیوں پوچھتے ہیں؟ ایسے سوال سے چہ مانا رد، کیا اس کا فائدہ ہے؟ فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا، تیرے رب ہی کی طرف اس علم کی انتہا ہے، منتہاہا اس کی انتہا یعنی اس کے علم کی انتہا۔ اس سوال کا جواب، اس سوال پر نہ رک جاؤ، رکنا ہے تو گناہوں سے رکو، اپنے رب کی پکڑ سے رکو۔ الی ربک منتہاہا، اس کی انتہا، بات ختم تو جس کو معلوم ہے وہ اللہ پر ہے۔ انما انت منذر، رہے آپ تو آپ تو خبردار کرنے والے ہیں، من یخشاہا اس کو جو ڈرتا ہے۔ بیسیکلی اس طرح کے سوالات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر دیتے کہ اب انہیں اس کا کیا جواب دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا مقام بتایا کہ آپ تو نذیرہ ہیں، انما انت منذر، آپ تو ڈرانے والے ہیں، من یخشاہا اسے جو ڈرتا ہے۔ یہ بے خوف لوگ ہیں، انہیں رب کا خوف نہیں، یہ آپ کا کیا حیا کریں گے؟ یہ جان بوجھ کے ایسے سوالات پوچھتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، جب قیامت آئے گی انہیں خود ہی جواب مل جائے گا۔ اس میں سوال برائے اعتراض انکار کرنے والوں کے لیے وعید بھی ہے۔ فرمایا کأنہم، گویا کہ وہ یوم یرونہا، جس دن وہ اس کو دیکھ لیں گے، یعنی الساعہ کو، لم یلبثوا، وہ انہیں اس وقت ایسے لگے گا جیسے کوئی لمبا وقت تھا ہی نہیں، زندگی گزاری نہیں، وہ تو جسٹ ایک گزرنا تھا، گویا ایک سفر تھا جو ختم ہوا۔ لم یلبثوا، نہیں وہ ٹھہرے، الا مگر عشیۃً، شام کا وقت۔ عشیہ زوال کے بعد کے سورج غروب ہونے سے پہلے کے لمحات کو کہتے ہیں۔ او یا ضحاہا، اس کا پہلا حصہ، سورج نکلنے سے زوال سے پہلے تک کا حصہ ضحا، اور زوال کے بعد کا حصہ سورج غروب ہونے سے پہلے تک عشیہ کہلاتا ہے۔ انہیں ساری زندگی ایسے لگے گی جسٹ ہاف ڈے یا اس سے بھی کم، ایک پہر، جیسے ہوتا ہے نا کہ سہ پہر، بس ایک پہر انہیں محسوس ہوگا۔ قیامت جسے وہ بہت دور سمجھ رہے تھے جب آئے گی تو ایسے معلوم ہوگا جیسے وہ دنیا میں صرف دن کا پچھلا حصہ یا پہلا حصہ ہی رہے، پورا ایک دن بھی نہیں رہے۔ خود دیکھیں ہمیں اپنا ماضی کتنا لگتا ہے، جسٹ ڈریم، ایک خواب، ایک یاد جو پتہ نہیں کیسے، حتیٰ کہ ایون کتنے مشکل مراحل ہوتے ہیں، پریگنینسی، ڈیلیوری، فیڈنگ، اور بچے کی گرومنگ کا، بچے کی گروتھ کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، کس طرح ایک ایک چیز بچے کو کھلانا، پالنا، سب کچھ۔ میرے 5 بچے اب بڑے ہو گئے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ سب وقت کیسے گزر گیا، حالانکہ اس وقت ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ کبھی کٹے گا نہیں، یہ بڑا کیسے ہوگا، یہ جوان کیسے ہوگا، اس کی فکر سے آزاد کب ہوں گی، یہ سب چیزیں اس وقت ایسے لگتا تھا کہ جیسے بہت مشکلیں پہاڑ ہیں۔ اسی لیے میں خواتین سے کہتی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے نا، اس کو غنیمت جانیں۔ بچہ چھوٹا ہے، بچہ بیمار ہے، یا جو بھی آپ کے مسائل ہیں نا، اس کو غنیمت سمجھیں اور نعمت سمجھیں، واللہ اس کو نعمت سمجھیں، کیونکہ اگر آپ نے اس ٹائم کو جی لیا اللہ کی مرضی، فرما برداری کے ساتھ، تو وہی ٹائم آپ کی جنت کی انویسٹمنٹ بن جائے گا، قیمت بن جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کو بوجھ سمجھا، نہ شکری کی، نہ فرمانی کی، تو گلے کا پھندا، یا تو جنت المأوى یا الجحیم ہی المأوى۔ تو کسی بھی کام کو یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ تو میرے لیے مصیبت ہے، بلکہ یہ ہمارا فیصلہ ہوتا ہے، ہمارا ایکشن ہوتا ہے جو کسی مصیبت کو نعمت بنائے، یا رحمت کو زحمت، یا زحمت کو رحمت۔ تو اس وقت تو ایسے فیل ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا، زندگی جسٹ عشیہ او ضحاہا۔ اور ایون یہ مختلف الفاظ بھی آئے ہیں، جیسے کسی مقام پہ ہے وہ کہیں گے یومن او بعض یوم، دن یا اس کا کچھ حصہ، مطلب دنیا اور قبر میں کتنا عرصہ گزارا یہ یاد ہی نہیں ہوگا، جسٹ یومن او بعض یوم فاسأل العادین، کہیں گے وہ شماریات والے جو حساب کتاب ڈے کیلنڈر دیکھتے تھے نا، ان سے پوچھ لو شاید انہیں پورا پتا ہو۔ تو قال ان لبثتم الا قلیلا، اللہ فرمائے گا کہ تم واقعی تھوڑا رہے، لو انکم کنتم تعلمون، کاش تم اس وقت جان لیتے، وقتی لذت خواہش کے پیچھے نہ بھاگتے،
بلکہ رب کی نافرمانی سے رک جاتے تو جنت المأوا میں جاتے، مگر اب فائدہ کیا ہود جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اے اللہ ہمیں اپنا خوف رکھنے والا بنا، ہمیں گناہوں سے بچنے کی پاور قوت نصیب فرما، یا رب ہمیں جنت المأوا کا اہل بنا۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا، جہنم والے کاموں سے بچا، اور خواہشات کی غلامی سے نکال اور اپنا خوف نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔